अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। तालिबान की फ़तह जो है वो अफ़गानिस्तान को नसीब हो और वो अफ़गानिस्तान के लिए बाइस खैर और बरकत साबित हो और इस खित्ते के लिए भी। लेकिन साथ साथ आज मैंने कुछ लोगों से पूछना था कि वो नाराम है। अब वो आप ज़रा सोचें किससे मैंने पूछना हो? जो बाइडन से? नहीं, जो बाइडन जो है वो तो बेचारा वैसे ही उसकी हालत ही कोई नहीं है, उससे क्या पूछना। उनकी तो किस्मत में ही हार लिखी हुई है, वो तो बेचारे कोई जंग जीत ही नहीं सकते। ये कैसी सुपर पावर है कि जो जंग ही नहीं जीत सकती। आप अंदाजा लगाएं, यानी बदनसीबी की इंतहा है कि लुटे फुटे काफिलों में जो चलते हैं लोग, उन्होंने उनको निकाल बाहर किया और वो भागे हैं। उनसे क्या पूछना है, उन्हें आराम है। बोरिस जॉनसन से भी नहीं पूछना, वो तो यूके में बैठा हुआ है, उसकी भी वैसे उसको भी काफ़ी मार पड़ी है। ना ही एंगला मर्कल से पूछना है, जर्मनी वाली से। मैंने पूछना है मोदी से। इन्होंने बड़े बड़े जनाब दावे किए हुए थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और हर वक्त $3 बिलियन की हमारी इन्वेस्टमेंट है और वो है और वो है। इन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट किया और वो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ, आप ज़रा देखिएगा। और इस ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान की जो यौम आज़ादी वाले दिन, उसको कहा कि जी हम इसको मनाएंगे पार्टीशंस हॉरर रिमेम्बरेंस डे, कि यानी पार्टीशन पे जो हॉरर क्रिएट हुआ था उसके तौर पर हम मनाएंगे, हम इसको यौम आज़ादी पाकिस्तान नहीं मनाएंगे। और यही वजह है कि मैं आज, हालांकि 15 अगस्त है, मैंने सोचा था कि मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि जाहिर है हम तो ज़र्फ़ रखने वाले लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, और मुसलमान होता भी ज़र्फ़ वाला है, तो हम इनकी तरह नहीं हो सकते। हम फिर भी इनको कह देंगे कि आपको आज़ादी मुबारक हो, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा आज। दिल इसलिए नहीं कर रहा कि आपने हमारी यौम आज़ादी पे रंग में भंग डालने की कोशिश की है। तो उससे होगा क्या? उससे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका कद मज़ीद छोटा हो जाएगा, जो पहले ही छोटा है। यानी इतने बड़े मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए इतने बोने कद के वज़ीर-ए-आज़म का होना, मैं समझता हूँ कि ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि इतना बड़ा साइज़ हो मुल्क का और इतना छोटा वज़ीर-ए-आज़म हो उसका। यानी आप उसको रिमेम्बरेंस कर रहे हैं उसकी हॉरर के तौर पर, तो हॉरर तो अब आपको पता चला है ना, देख लिया ना अफ़गानिस्तान में, होना आराम है। और अभी तो इसका आगाज़ हुआ है। आपने जितनी भी छलांगें लगानी थी लगा ली ना, कुछ भी नहीं हुआ। और अभी भी आपने मज़ीद छलांगें लगानी है, क्योंकि आपकी तो सरिश्त में ये शामिल है कि आपने स्पॉइलर का रोल अदा करना होता है। आपकी तो जो बगल में छुरी है वो तो निकलती ही नहीं है, सीधा काम तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपकी सरिश्त में नहीं है। तो इसलिए आपसे ये पूछना था कि अब ज़रा तबीयत बेहतर हुई है कुछ? तो अगर नहीं हुई तो मज़ीद हो जाएगी इंशाल्लाह। और मज़ीद होगी इसलिए कि अब इलाके में आपका रोल जो है वो पहले से भी बहुत बहुत इतना सा हो जाएगा। पहले भी छोटे छोटे मुल्कों ने आपको आंखें दिखाना शुरू कर दी हुई हैं। पाकिस्तान तो खैर माशाल्लाह वैसे ही आपका ऑब्सेशन है, और वो तो अब इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन अभी आपके जो दिन हैं इनमें बहुत ज़्यादा बुरी खबरें आने वाली हैं, और बहुत बुरी खबरें आएंगी, क्योंकि जो चीज़ें आपने हमारे साथ की हुई है ना, वो हम भूल नहीं सकते। हमारा एक एक सिपाही जो है ना, वो सब कुछ याद रखता है। और सिपाही सिर्फ, उससे मुराद सिर्फ वो नहीं है कि जो सरहदों पर लड़ाई कर रहे हैं या यूनिफॉर्म्ड है। सिपाही वो भी हैं जो कि बगैर यूनिफॉर्म के भी हैं, और वो बहुत बड़ी तादाद में। तो इसलिए तालिबान की जो विक्ट्री है, और जिस तरीके से आज आपका मीडिया, मैं हैरान हो रहा था कि जो आज आपके मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जो चैटर था, उसमें जो एक खौफ और एक सरासीनगी और एक शिकस्त खुर्दगी का जो एक सेंटिमेंट था,
وہ اتنا عیاں تھا کہ مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ کیا بات ہے. اور میں حیران تھا کہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہوتے ہوئے اس نے آپ کو تگنی کا ناچ نچا دیا. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے پاکستانیوں کو، اپنی حکومت کو، اور اپنے ان سپاہیوں کو، فوجیوں کو جنہوں نے آپ کو تگنی کا ناچ نچوایا، اور ان پلانرز کو سلام ہے ان کو. آج پاکستانی قوم جو ہے وہ سر فخر سے بلند کر کے کھڑی ہوئی ہے اپنے یوم آزادی کے اوپر. آپ منائیں یا نہ منائیں، آپ اس کو ہارر ڈے بنائیں یا جو مرضی بنائیں، ٹھیک ہے نا، ہارر آپ کا بننے والا ہے انشاءاللہ. اور یہ جو صورتحال ہے یہ چلتی رہے گی، کیونکہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے اس کو انجام تک ضرور پہنچنا ہے، اور اس کو تقدیر نے لکھا ہوا ہے کہ اس کو پاکستان کے ذریعے پہنچنا ہے، اور وہ پہنچے گا انشاءاللہ. تو جہاں تک یہ جو 15 اگست ہے، اس میں آپ کو ایک تحفہ جو آج طالبان نے دیا ہے نا، اس تحفے سے کہیں بڑا ہے جو آپ نے ٹویٹ کی شکل ہمیں دیا. اور دیکھیں قدرت کا کارنامہ کہ 15 اگست کو یہ سب کچھ ہوا ہے. کبھی اتنی جلدی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن 15 اگست کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے میٹ کروانا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور ان میں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ان کی کیا اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن ان کی جو لاجک ہے وہ پھر بعد میں سمجھ آتی ہے. تو ابھی ہمیں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے آپ کا میرا خیال ہے کہ بڑی جلدی جو کام ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو میں یہاں پہ ایک اور بھی صاحب ہیں، ان کو بھی ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں. ان سے بھی میں نے پوچھنا ہے کہ ہنرام ہے، لیکن پتہ نہیں انگلش میں ہنرام میں کو کیا کہتے ہیں، تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ان کا ایک پٹھو تھا، یہ کرس الیگزینڈر، یاد ہے نا، یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ دکھایا ہے اس کو. اور یہ جو ہے بندہ، یہ جناب ٹویٹر پہ لگا ہوا تھا سینکشن پاکستان، سینکشن پاکستان، سینکشن پاکستان. اب یہ دیکھیں کہ اس نے پن کیا ہوا ہے اس اپنی ٹویٹ کو کافی دنوں سے، اور یہ پاکستان کے خلاف یہ جو سینکشن پاکستان کا ٹرینڈ تھا اس کو انہوں نے جنریٹ کیا تھا. اب یہ ذرا دیکھیں، یہ 17 گھنٹے ہو گئے ہیں پاکستان از انویڈنگ افغانستان، یہ لکھ کے ایسا بھاگا ہے کہ پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ حالانکہ یہ ہر وقت ٹویٹر پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. 20 15 منٹ کے بعد ایک نیا نیا ٹویٹ آ رہا تھا، کیونکہ اس کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ان کے دوست ہیں نا، ہمارے مشرقی ہمسایہ جو ہے، یہ ان کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ لگا رہا ہوتا ہے. یہ اللہ اکبر بھی عربی میں یا اردو میں کہہ لیں لکھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو کیا پتہ ہے عربی کیا ہوتی ہے، لیکن چونکہ لکھ کے دیا جاتا ہے اس کو وہ ان سے کاپی کرتا لگا دیتا. اچھا، اب 17 گھنٹے سے یہ خاموش ہے، اور میں نے صرف یہ پوچھنا تھا اس سے، انگریزی میں اب کیسے پوچھوں کہ وہ نارام ہے. تو یہ کرس الیگزینڈر صاحب، اور تھوڑا پتہ نہیں کی بننا ہے. اب آپ کی جو ڈالر کی جو سپلائی تھی نا وہ اب ختم ہو گئی، تو اس لیے ان کا تو ہو گیا کام تمام. یہ تو چند دن کے لیے آئے تھے، ان کا رول اتنا ہی تھا، اور ان کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے. اور اب آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو پتہ چلے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. اور یہ جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مومنٹ ہے، اس وقت جو مومنٹ ہے یہ ہے سائیگون مومنٹ، ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں دا فال آف کابل. یہ میں آرٹیکل تھوڑا سا آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. ویسے تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیڈ لائن غلط ہے، یہ دا فال آف کابل نہیں ہے، یہ رائز آف کابل ہے. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن نے وہی جو سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتائی تھی کہ بائیڈن نے کوئی 35 دن پہلے یہ کہا تھا کہ کوئی پیرل نہیں ہے ویتنام کا اور افغانستان کا. لیکن یہ جو آرٹیکل ہے اس میں وہ دکھا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ ذرا تصویر دیکھیں، یہ وہ تصویر ہے جس میں یو ایس ایمبیسی میں دھواں اٹھ رہا ہے. اور یہ پتہ نہیں کیوں اٹھ رہا ہے، یہاں پہ ان کا جو قیمتی سامان تھا اس کو آگ لگائی جا رہی ہے. اور اس میں میری اطلاعات کے مطابق میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں وہ سب کچھ تھا کہ جو پاکستان کے ساتھ جو بھی انہوں نے سازشیں کی ہیں بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی، اور وہاں پہ یہ بلوچوں کی تحریک اٹھانے کی، اس میں ٹی ٹی پی کے مسائل، ان کو کیسے فنڈنگ کرنی ہے، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ادھر پڑی ہوئی تھی. اور کون کون سے ان کے لوگ ہیں جو ان کے پے رولز پہ ہیں پاکستان کے اندر، جتنا یہ ڈی بی لبرلز ہیں
ان میں کتنے کتنے لوگ جو ہیں وہ ان سے پیسے لیتے تھے، کتنے کتنے لوگوں کو یہ تحفے دیتے تھے مختلف قسم کے، وہ ہوتا ہے نا کس طرح کے تحفے دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ریکارڈ تھا وہ میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے کا سارا اس میں شامل تھا، جو کہ انہوں نے سب سے پہلے. مجھے ایک بات بتائیں کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ جو ان کی شکست ہے یہ امییننٹ ہے، انہوں نے فوراً واشنگٹن سے یہ کیوں کہا کہ سب سے پہلے وہاں پہ چیزیں جو ہیں ان کو جلائیں، ان کو ڈسٹروائے کریں جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ وہ ڈاکومنٹس جن کے اوپر یو ایس کا جھنڈا لگا ہوا ہے، پرنٹ ہوا ہوا ہے، یا کوئی امریکن گورنمنٹ کا کوئی اس طرح کا جو ڈاکومنٹ ہے جو آفیشیل ہے، ان کو فوری طور پر جلائیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں سے بھاگیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ وہاں سے نکلیں اور لوگوں کو لے کے بھگائیں وہاں سے یا جو بھی مرضی کریں. انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں ان کو ڈسٹروائے کریں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں جو بھی وہاں پہ انہوں نے حرام زدگی میں تو کہوں گا جو انہوں نے شروع کی ہوئی تھی اور پاکستان کے خلاف، اور وہاں پہ بیٹھ کے جو انہوں نے مختلف یہ تحریکیں اٹھانے کی کوشش کرتے تھے اور برپا کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ سارے کا سارا ریکارڈ جو تھا وہ یہاں پہ تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس کو جلا دیں. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اناؤنس دیٹ امیریکاز ملٹری مشن ان افغانستان ول کنکلوڈ آن August 31. اب بائی دا وے 31 تو ختم ہو گیا، اب تو 15 سے بھی پہلے وہ نکل گئے. In the time since the July 8 statement, the Taliban offensive has overrun city after Afghan capital, after city across the country. On Sunday, the militant group entered the Afghan capital of Kabul and several countries, including the United States, began to evacuate their embassies. اچھا، اب یہ ساری صورتحال اس نے بتائی ہے، اس میں جا کے وہ بیسیکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ وی آف کورس are saddened indeed by the events, but these events, tragic as they are, portend neither the end of the world nor of America's leadership in the world, said the US president. یہ کون ہے؟ یہ بائیڈن کے الفاظ نہیں ہے. But that the president was Biden. It was Gerald Ford. Gerald Ford جو تھا یہ اس نے April 23 کو جب شکست ہوئی تھی ان کو 1975 میں، تو اس نے کہا تھا کہ یہ اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مطلب ہم ہار ہی گئے ہیں نا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 decades later American effort to turn South Vietnam into a non-communist bulwark in Southeast Asia has failed. کہ جو انہوں نے 2 دہائیوں پہ مبنی جو وہاں پہ کوشش کی تھی کہ ساؤتھ ویتنام کو ایک نان کمیونسٹ کنٹری بنایا جائے، وہ ساری کی ساری فیل ہوگی. A million man army, long advised, financed, trained and equipped by the United States, was crumbling as South Vietnamese soldiers fled the front lines. وہاں پہ بھی یہی ہوا، لیکن اتنی جلدی نہیں ہوا. وہاں پہ بھی ہوا یہی، لیکن جس طریقے سے یہاں پہ ذلیل ہوئے ہیں اتنا نہیں ہوا تھا. اچھا، وہ وہاں پہ بھی انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، جس طرح بھی یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 1.5 ٹریلین اور 2 ٹریلین، کبھی 2.5 ٹریلین کہتے ہیں. اب بائیڈن صاحب کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن ایکوڈ دا سیم سینٹیمنٹس پٹنگ دا فیٹ آف افغانستان اسکوئرلی آن دا شولڈرز آف دا افغان گورنمنٹ. صاف اس نے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے تو خود کریں، سنبھالیں اپنے آپ کو، ہم نے کو ٹھیکہ لیا. تو یہ وہی وہ پیرلل ڈرا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی چیز چل رہی ہے. آج آپ نے وہ تصویریں دیکھ لی ہوں گی کہ وہاں پہ بھی ہیلی کاپٹر سے لوگوں کو ایویکویٹ کر رہے تھے. آج بھی امریکن ایمبیسی سے ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے اور ایویکویٹ کر کے کابل ایئرپورٹ پہ لے کے جا رہے تھے. اور کابل ایئرپورٹ پہ تو اپنی حالت دیکھ ہی لی ہوگی کہ میرے خیال ہے کہ 10-15 ہزار لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے اور کیوس وہاں پہ پھیلا ہوا تھا. A week after Ford made his speech, South Vietnam ceased to exist. ایک ہفتے کے اندر وہ جو شکست تھی اس اسپیچ کے بعد وہ ان کو ہوگی. The United States military effort in neighboring Cambodia and Laos fared no better. وہاں پہ بھی کمبوڈیا میں بھی اور لاؤس میں بھی ان کے ساتھ یہ ہوا. تو یہ جو صورتحال دکھا رہے ہیں، the new agenda could have included a complete re-evaluation of US foreign policy and a rejection of the ruinous national security strategy and reckless foreign interventions that led to America's embarrassing defeats in Southeast Asia. لیکن لیسن کوئی لرن کر دیتا ہو نا. Ford had demanded that we accept the responsibilities of leadership as a good neighbor to all peoples and the enemy of none. لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں. But in a few short years, the United States began a massive effort to saddle the Soviet Union with its own Vietnam War.
It was one of the most aggressive campaigns ever mounted by the CIA, aiding guerrillas in Afghanistan and setting the stage for 9/11, the four forever wars, and today's Afghan collapse. आप अंदाजा लगाएं कि चंद सालों में 75 में ये हो रहा है, और उसके बाद फिर इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ पंगा किया, वहाँ पे इन्होंने वो किया, सारा के सारा डिज़ाइन किया कि कैसे इनको लेके आना है, फिर कैसे इनको मुजाहिदीन को फंड करना है, और सारा इन्होंने इस तरह करते रहे। तो कहने का मकसद ये है कि लंबी हो जाएगी वीडियो, वरना फिर मैं आपको पूरा ये आर्टिकल दिखाता, लेकिन सूरत हाल ये है कि इसमें लेसन्स लर्नड नहीं होंगे। ये अमेरिका की जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है वो कुछ और है, जो एक्चुअल पॉलिसी होती है वो कुछ और होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि ये इनका तो काम सिर्फ ये है, ये जंगों पे बसते हैं, जंगों पे रहते हैं, जंगों पे थ्राइव करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि लोगों का कितना नुकसान हो जाता है और कितनी वहाँ पे तबाही आ जाती है। यहाँ से बैग उठाया और वहाँ पे चले गए, वहाँ पे तबाही फेरी, वहाँ पे चले गए। दे आर एजेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक्चुअली दे हैव बिकम द एजेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो अब जो है, अब दुनिया में दो तरफ के नजरियात आ गए हैं। एक तरफ एजेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है, दूसरे एजेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गए हैं चाइना की सूरत में। अब दुनिया ने फैसला करना है कि वो किस तरफ जाते हैं। अब ये वक्त बताएगा कि, और पाकिस्तान की तो वाज़ेह चॉइस जो है वो सामने आ चुकी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और इस तरह के जो शर पर मबनी नज़रियात हैं उनसे पाकिस्तान को महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।